السلام علیکم یا سید یا رسول وعلا آلک و صحابک یا سید یا نبی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جامعہ دختران اسلام کے ترجمہ القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ ہماری پرسوں جب کلاس تھی تو لاسٹ ہم اس ٹاپک پہ پہنچے تھے کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے اور پھر توبہ کریں تو وہ توبہ قبول نہیں ہے۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے توبہ کر لی وہ اس کی عنقریب توبہ ہے۔ موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے توبہ مقبول ہے، فرشتے کو دیکھنے کے بعد توبہ مقبول نہیں ہے۔ فرعون چونکہ موت کے فرشتے اور عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان لایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان قبول نہ کیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 91 میں آیا، حتیٰ کہ فرعون کو جب غرق ہونے نے گھیر لیا تو اس نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو اب ایمان لایا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا تھا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، سو اس کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ آیت نمبر 19 ہے سورہ النساء کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل لکم، ہرگز جائز نہیں تمہارے لیے، تارث النساء کرہا، کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور نہ تم انہیں روکو کہ وہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ مال کو لے جائیں گی، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ، اور ان سے بالمعروفی بھلائی کے ساتھ برتاؤ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، بس اگر تم ان عورتوں کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ، تو ممکن ہے، تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھی ہو۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور انہیں اس غرض سے نہ روکو کہ جو مال تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے جاؤ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بدکاری کی مرتکب ہوں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل اور احکام بیان فرمائے تھے، درمیان میں ایک مناسبت سے توبہ کا ذکر آیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اسی موضوع کو شروع کیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں پر طرح طرح کے ظلم کرتے تھے اور ان کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تکلیفوں اور ظلم کے پہنچانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کے اولیاء یعنی ورثاء جو تھے وہ اس کی بیوی کے حقدار ہوتے تھے، اگر وہ چاہتے تو ان کا کہیں نکاح کر دیتے،
اور اگر چاہتے تو خود ان سے نکاح کر لیتی، اور اگر وہ چاہتے تو ان کا کہیں بھی نکاح نہ کرتے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت نے یہ بتا دیا کہ کسی شخص کا زبردستی عورت کا وارث بن جانا ناجائز اور حرام ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا جا رہا ہے اور نہ تم ان کو اس لیے روکو، اس سے مراد یہ ہے کہ جب بیوہ عورت کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے تو تم اس کو اس نکاح سے منع نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں بیوہ عورت کے وارث اس کو اپنی مرضی سے کسی جگہ نکاح نہ کرنے دیتے تاکہ ان کی گرفت سے آزاد ہو کر کہیں وہ اپنے مہر کا مطالبہ نہ کر دے۔ وہ اس عورت کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ اپنے مہر کی رقم ورثاء کو دے کر اپنی خلاصی نہ کروا لیتے، یا پھر وہ عورت ورثاء کی قید میں ہی مر جاتی اور وہ اس کے مرنے کے بعد اس کی مہر کے رقم پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے اس صورت کے کہ وہ عورت علل اعلان بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ اس میں اختلاف علل اعلان بے حیائی سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ عطا خراسانی نے کہا ہے کہ اس سے مراد زنا ہے، اور یعنی اگر کوئی عورت زنا کرے تو اس کا شوہر اس کی مہر میں دی ہوئی رقم واپس لے لے۔ پھر یہی حکم تھا کہ بعد میں جب حدود کے احکام نازل ہوئے کہ کنواری کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا، تو یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ علل اعلان بے حیائی سے مراد شوہر سے بغض رکھنا اور اس کی نافرمانی کرنا ہے، اور اگر عورت ایسے کرے گی تو شوہر اس کو مہر میں دی ہوئی رقم واپس لے سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے ان عورتوں کو اپنے نکاح میں، اپنے عقد میں اللہ کی امانت سے لیا ہے، اور اللہ کی اجازت سے تم نے ان کے جسموں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، اور تمہارے ان پر حقوق ہیں اور تم پر ان کے حقوق ہیں۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی اور کو نہ آنے دیں اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں، اور جب وہ یہ کر لیں تو دستور کے مطابق ان کا طعام اور پوشاک تم مردوں پر لازم ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اسی طرح کی ہی روایت ہے۔ علامہ ابو اللیث سمرقندی حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے تو اس سے دی ہوئی چیزیں واپس لے سکتا ہے، جبکہ علامہ علوسی حنفی جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کے شوہروں سے یہ خطاب کیا گیا ہے۔ عورتوں کے ورثہ سے پہلا خطاب جو تھا عورتوں کے شوہروں سے تھا، پھر اس میں عورتوں کے ورثہ سے خطاب کیا کہ تم بیوہ عورتوں کے زبردستی وارث نہ بن جاؤ، نہ تم ان کو اس لیے کسی جگہ نکاح کرنے سے روکو کہ تم ان کے دیے ہوئے مہر سے کچھ واپس لے لو، کیونکہ جب عورت اپنے شوہر کی فوت ہو جانے کے بعد جائے گی، نکلے گی وہاں سے تو اپنی مہر کا مطالبہ کرے گی۔ سو اس ڈر سے ان کے جو ورثہ تھے وہ اس کا نکاح کہیں بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہی ان کا اختلاف ہے ان کے ساتھ کہ پہلی جو بات کہی گئی ہے وہ شوہر کے حوالے سے تھی، جبکہ یہاں ورثہ کے حوالے سے یہ حکم نازل ہوا ہے، لیکن حدود کے نازل ہونے کے بعد یہ حکم بھی منسوخ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور تم ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، یہ عورتوں کے شوہروں سے خطاب ہے، یعنی جب عورتیں بے حیائی کا کام نہ کریں اور جائز اور نیکی کے کاموں میں تمہاری اطاعت کریں اور مدد کریں تو تم مرد ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو اپنی حیثیت کے مطابق اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ۔ پھر فرمایا اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں ہی تمہارے لیے بہت ساری بھلائی رکھ دی ہو، یعنی جس عورت کی شکل و صورت تم کو ناپسند ہے، ہو سکتا ہے اس سے بہت حسین و جمیل اولاد پیدا ہو جائے، نیک سیرت بچے پیدا ہوں جو بڑھاپے میں تمہارا سہارا بن جائیں اور ان کی نیکیاں تمہاری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائیں۔
اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا اور ان اگر تم ارادہ کرو استبدال بدلنے کا زوج مکانہ زوج ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو لانا چاہو فَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ اور تم نے اس ایک کو ان میں سے ایک کو اگر ڈھیر سارا بھی مہر دے رکھا ہے فلا تأخذوا منہ شیئا تو تم اس مہر میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے اتأخذونہ بہتانا و اسم مبین کیا تم اس پر بہتان اور گناہ کا الزام لگا کر ان سے مال لینا چاہتے ہو اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تب بھی اس سے کچھ مت واپس لو کیا تم ناحق الزام اور کھلے گناہ کے ذریعے وہ مال واپس لینا چاہتے ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اگر تم کو کوئی عورت ناپسند ہو اور اس کے علاوہ دوسری عورت تمہیں پسند آ جائے اور تم یہ ارادہ کرو کہ تم اپنی عورت کو طلاق دے کر دوسری عورت سے نکاح کر لو تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جسے تم طلاق دے رہے ہو اسے جو مہر دیا تھا اس سے واپس لے لو خواہ وہ ڈھیروں مال ہی کیوں نہیں ہے کیا تم اس عورت پر کوئی تہمت یا بہتان باندھ کر اس مال کو واپس لے لو گے کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ علل اعلان بے حیائی کرنے والی ہوں تو جھوٹ میں اس طرح کی وہ جو درمیان میں آپشن رکھی گئی ہے اس طرح کی تہمت باندھ کر یا کوئی بہتان لگا کر تاکہ جو ہے مہر کی رقم مجھے واپس مل جائے نہ مجھے نہ دینی پڑے دونوں صورتوں میں اور تمہارے لیے اس عورت سے مال لینا کس طرح جائز ہوگا حالانکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ عمل ازواج کر کے جسمانی قرب حاصل کر چکے ہو تم اس عورت سے مہر پر عقد نکاح کر چکے ہو جس سے مسلمان گواہ ہو چکے ہیں اور اللہ بھی ہر چیز پر گواہ ہے اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کا زیادہ سے زیادہ مہر رکھنے کی کوئی بھی حد نہیں ہے قنطار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے قنطار سے مراد ڈھیروں روپیہ ہے امام ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مال کثیر ہے یہاں پہ ایک حدیث پاک بیان کروں گی مہر کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی پھر فرمایا سنو عورتوں کے مہر بہت زیادہ نہ رکھا کرو اگر مجھے کسی کے متعلق معلوم ہوا کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باندھے ہوئے مہر سے زیادہ مہر باندھا ہے تو میں آپ کے مقرر کردہ مہر سے زائد رقم کو بیت المال میں داخل کر دوں گا اس وقت قریش کی ایک عورت نے کہا اے امیر المومنین اللہ کی کتاب پر عمل کرنا زیادہ حقدار ہے یا آپ کے حکم پر عمل کرنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب پر حکم کرنا زیادہ حقدار ہے اس عورت نے کہا کہ آپ نے ابھی عورتوں کا زیادہ مہر رکھنے سے منع کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ اگر تم کسی عورت کو ڈھیروں مال بھی دیا ہو تو اس سے واپس نہ لو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر شخص عمر سے زیادہ فقیہ ہے آپ 2 یا 3 بار یہ فرما کر ممبر سے نیچے اتر آئے اور فرمایا میں نے تم کو زیادہ مہر رکھنے سے منع کیا سنو اب جو شخص جتنا چاہے مہر رکھ سکتا ہے حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص 400 درہم سے زیادہ مہر نہ رکھے جب اس عورت نے قرآن مجید کی آیت پیش کی تو آپ نے فرمایا اے اللہ مجھے معاف فرما ہر شخص کو عمر سے زیادہ قرآن کی سمجھ ہے اس عورت کے اعتراض کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مرد نے خطا کی اور عورت نے درست بتایا یعنی انہوں نے اس حوالے سے اپنے اس معاملے کو قبول کیا اسی طرح ایک اور حدیث پاک بھی ہے
ایک شخص نے حضرت علی کریم سے کوئی مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے اس کا جواب دیا۔ اس شخص نے کہا یہ مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح ہے۔ حضرت علی کریم نے فرمایا تم نے درست کہا اور میں نے خطا کی۔ اور اس کے بعد قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے زیادہ علم والا ہے۔ سو اس چیز کا اعتراف کرنا، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ علم ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا علم بہت ہی کم ہو، تھوڑا ہو اس حوالے سے، لہٰذا اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کسی ایک مسئلے کا علم نہ ہونا یہ کوئی خلافت کے منافی نہیں ہے، اور یہ حضرت علی کی عظمت ہے کہ انہوں نے حدیث کے سامنے ہونے کے بعد اپنے موقف سے رجوع کر لیا۔ تو نہ ہی ان چیزوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنانا چاہیے۔ بندہ بشر ہے، غلطی ہوتی ہے، کمی کجی ہے، ہاں احتیاط لازم ہے، ڈرتے رہنا ضروری ہے کہ ہم اللہ سے اللہ کی پناہ مانگ لیں اور شیطان مردود سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے کہ ہم زبان، کان اور دل کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ لیکن یہ تو اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، وہ مان رہی ہیں اپنی غلطی کو، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 21 پڑھتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور کیسے تم لے سکتے ہو ان سے مال جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں مل چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ اس سے مراد جی یہ جو کہا گیا ہے افدا کا معنی استعمال کیا گیا ہے، لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لفظ سے مراد یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان خلوت صحیحہ ہو چکی ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، یعنی ہم بستری کر چکے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا حالانکہ وہ عورتیں تم سے پکا وعدہ لے چکی ہیں۔ اس کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ قول ہے جو نکاح کرانے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس عورت سے تمہارا نکاح اس وعدے پر، اس عہد و پیمان پر کیا ہے کہ تم اس عورت کو دستور کے مطابق رکھو گے یا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دو گے۔ اور ابو العالیہ نے کہا کہ اس سے مراد یہ قول ہے کہ تم نے ان عورتوں کو اللہ کی امانت کے طور پر نکاح میں عقد میں لیا ہے اور اللہ کی اجازت سے تم نے ان کے جسموں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ ولا تنکحوا، اور نکاح نہ کرو، ما نکح آباؤکم، جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہے، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو پہلے ہو چکا ہے، اسلام سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے جو کچھ ہو چکا اس کی معافی دے دی گئی۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ بڑے ہی بے حیائی کی اور غضب کی بات ہے، وساء سبیلا، اور یہ برا راستہ ہے۔ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں، مگر جو اس حکم سے پہلے گزر چکا وہ معاف ہے، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور غضب کا باعث ہے اور بری ہی روش ہے۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں لوگ محرمات کو حرام قرار دیتے تھے، لیکن اپنے باپ کی ستیلی، اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ستیلی ماں سے نکاح کو جائز سمجھتے تھے۔ اسی طرح دو بہنوں کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا جائز سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کاموں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ جس عورت سے باپ نے مباشرت کی ہو وہ اس کے بیٹے پر حرام ہے، خواہ وہ عورت اس کے باپ کی بیوی ہو یا باندی ہو یا اجنبی عورت ہو جس سے اس نے زنا کیا ہو۔ یہ فقہائے احناف کا مذہب ہے۔
سسرالی رشتوں کی بھی تحریم ہے، کیونکہ یہ ایک نعمت ہے اور نعمت کسی حرام چیز کو شامل نہیں ہوتی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ بچے کے سبب سے ماں باپ ایک دوسرے کے جز ہو جاتے ہیں، اس لیے بچہ دونوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، باپ کی طرف بھی اور ماں کی طرف بھی۔ اور باپ نے جس عورت سے مباشرت کی ہو، اس سے بیٹے کا نکاح اس لیے حرام ہے کہ یہ مباشرت اولاد کا سبب ہے، نہ اس لیے کہ یہ مباشرت بصورت زنا ہے۔ اس لیے جس عورت کو باپ نے شہوت سے مس کر لیا یا شرمگاہ کو شہوت سے دیکھا، وہ عورت بھی بیٹے پر حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اس کا نکاح جو ہے وہ حقیقی مباشرت کی وجہ سے ہے، صرف ایجاب و قبول کی وجہ سے نہیں ہے۔ یعنی اس کی شرط جو ہے نا کہ اگر ایک رات بھی اس باپ نے اپنی اس ایک عورت کے ساتھ رات گزار لی ہے، مباشرت کر لی ہے، تو وہ بی بی اب کبھی بھی اس کے بیٹے کے لیے، اس کے نواسے کے لیے حلال نہ ہوگی۔ قرآن مجید میں آیا سورہ النساء کی آیت نمبر 6 میں، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو حتیٰ کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اس آیت میں نکاح سے مراد وطی اور مباشرت ہے، کیونکہ انسان جب مباشرت کی صلاحیت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تب ہی وہ بالغ کہلاتا ہے، ورنہ عقد جو ہے وہ تو بچپن میں بھی ہو سکتا ہے، جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 230 ہے، پھر اگر اس کا شوہر اس کو تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت اس پر اس وقت تک حلال نہیں حتیٰ کہ وہ عورت اس شوہر کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ اس آیت میں بھی نکاح سے مراد وطئی اور مباشرت ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف کسی سے نکاح کروا دیا اور نکاح کے فوراً بعد جو ہے اس مرد سے کہا جائے، جیسے یہاں پہ اس طرح کی حلالہ کروانے کے لیے اس طرح کے کیس کروائے جاتے ہیں، اللہ معاف فرما دے، جبکہ حلالہ یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی نیت سے اور اس سے مباشرت کی جو شرط ہے وہ لازم ہے، یعنی کم از کم ایک رات ضرور اس کے ساتھ گزاری ہو اور دخول خلوت صحیحہ جو ہے وہ ہوئی ہو، کیونکہ دوسرے شوہر کے صرف عقد اور نکاح پڑھا لینے سے وہ عورت پہلے شوہر پر حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرا شوہر اس سے وطی نہ کر لے، یعنی مباشرت نہ کر لے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے کہ زانی صرف زانیہ سے ہی نکاح کرتا ہے۔ اس صورت میں جبکہ صرف مباشرت نہیں ہوئی اور صرف نکاح کروا کے اور طلاق دلوا لی اور دوبارہ اس کو پہلے شوہر کے پاس بھیج دیا کہ حلالہ ہو چکا ہے، اس صورت میں وہ ایسے ہی ہے جیسے زنا کی مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ عورت ابھی بھی اپنے پہلے شوہر پر حلال نہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد کے نزدیک باپ کی مدخولہ سے بیٹے کا نکاح کرنا مطلقاً حرام ہے، خواہ وہ مباشرت جو ہے نکاح کی صورت میں ہو یا زنا کی صورت میں ہو، دونوں صورتوں میں بیٹا جو ہے اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ باپ کی منکوحہ بیٹے کی ماں ہے، اور جو شخص اپنی ماں یا کسی اور محرم یعنی کہ مقدس رشتے کے ساتھ نکاح کرے، اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کی جائیداد ضبط کر دی جائے۔ امام ابو داؤد برا کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میرے چچا نے مجھے اس شخص کو قتل کرنے، اس کا مال ضبط کرنے کے لیے بھیجا جس نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا۔ اس حدیث پاک کی ہی روشنی میں امام ابو حنیفہ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے محرم سے نکاح کرے اس کو سزا کے طور پر تعزیراً قتل کر دیا جائے، اور جو شخص اس کے ساتھ زنا کرے
اس پر حد جاری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے اہم احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان حرمتوں کی حفاظت کریں، جو مقدس رشتے ہیں ان کی خیال رکھیں۔ لیکن آج یہ مقدس رشتے ہماری نظر میں بالکل تہس نہس ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ عریانی ہے، فحش گوئی ہے، اور بے حیائی کے ڈراموں اور فلموں کا ساری فیملی کے ساتھ مل کے دیکھنا ہے۔ یہ ویسے بھی دیکھنا منع ہے، لیکن اب آج یہ دور آ گیا کہ ساری فیملی وہیں پہ، چاچا بابا دادی امی وہیں بیٹھی دیکھ رہی ہیں، وہیں پہ بڑے دیکھ رہے ہیں، چھوٹے دیکھ رہے ہیں، اور کوئی حرمت کا دھیان نہیں رکھا جا رہا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔